شب معراج کو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کی سیر کر رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے مہمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ فرشتوں سے کہا کہ میرے محبوب کو تمام آسمانوں، جنت اور دوزخ کی سیر کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہتے ہیں وہاں لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کرنے کے لیے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جرمٹ میں جنت کی سیر کے لیے آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل اور بہت زیادہ پریشان ہے اور رو رہی ہے۔ وہ زیادہ پریشانی کے عالم میں تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے اور رو کیوں رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رونے کی وجہ پوچھی کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو وہ بولی کہ میں نے اپنا یہ حال اس لیے بنایا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کے لیے آ رہے ہیں، اسی لیے یہ حال بنا رکھا ہے کہ آپ کی نظر مجھ پر پڑے اور آپ مجھ سے میرے حال کی وجہ پوچھیں اور میں آپ کو اپنا حال بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا حال بتاؤ، آخر کیا ماجرا ہے؟ وہ بولی، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کی وجہ سے تمام جنت کی حوروں کی ملکہ بنایا ہوا ہے۔ اگر میں نے بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹ جائیں، چاند ستارے سورج بھی شرما جائیں، رات کے عالم میں بھی اجالا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جنت میں ہر حور کے ساتھ اللہ تعالیٰ جوڑا بنائے گا جو اس کے ساتھ دائمی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ایک دن میں اللہ کے سامنے حاضر ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے التجا رات پہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے جنت کی حوروں کی ملکہ بنایا ہے۔ اللہ پاک، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ کس شخص کا جوڑا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے سامنے ایک آئینہ ہے، اس میں دیکھو، تمہیں اپنا جیون ساتھی نظر آئے گا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں بہت تیزی کے ساتھ اس آئینے کی طرف بڑھی کہ میں دیکھوں اس کی زندگی میں میرا ساتھی کون ہوگا جس کے ساتھ میں زندگی بسر کروں گی، کیونکہ میں جنت کی حوروں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ تو جب میں نے آئینے میں دیکھا تو مجھے ایک سیاہ فام شخص نظر آیا۔ اس کو دیکھ کر میرے سارے خوابوں کو آگ لگ گئی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں اسی حالت میں نہیں اور اپنی قسمت پر رو رہی ہوں۔ میں نے جب پہلی نظر سے دیکھا تھا تب ہی میرے لیے وہ نظر وحشت ناک تھی۔ میں کیسے اس کے ساتھ ساری زندگی بسر کروں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اچھا اس کا حلیہ تو بتاؤ، وہ دیکھنے میں کیسا تھا؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں بتاتی ہوں۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی، سر سے لے کر پاؤں تک سراپائے سیاہی تھا، موٹے موٹے ہونٹ، اس کی پیشانی چھوٹی تھی، اس کے دانت چوڑے تھے، اس کا منہ پھدا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حور کی یہ بات سن کر جلال میں آ گئی اور اس سے کہا، یہ تم نے جو بتایا ہے یہ تو میرے بلال کا حلیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پیارا میرا بلال ہے، کیا تم نہیں جانتی کہ بلال کون ہے؟ بلال میرا عاشق ہے، بلال وہ گوہر نایاب ہے، بلال وہ ہے جس نے میری خاطر اپنی جان پر بے پناہ ظلم و جبر سہے، بلال وہ ہے جس کو میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی، بلال وہ ہے جو میرا غلام ہے، میرا عاشق ہے۔ تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تم نے بلال کو پایا ہے اور تم رو رہی ہو۔ تمہیں کیا پتا وہ آدمی جو سیاہ فام شخص جس کو تم نے دیکھا تھا، جس کی سیاہی کی وجہ سے تم رو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کل روز قیامت اس کے جسم کی سیاہی لے کر جنت کی حوروں کے گالوں اور ہونٹوں کے تلوں میں تقسیم کرے گا اور وہ جس حور کے حصے میں آئے گی وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس حسن و جمال کا اتنا مان کر رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ میں اگر بے نقاب ہو جاؤں تو چاند ستارے چھپ جائیں، لوگوں کی آنکھیں پھٹ جائیں، کیا پتا جب تو اپنے ستر نقاب اتار کر میرے بلال کے سامنے آئے،
اپنا سارا حسن و جمال، اپنی ساری خوبصورتی میرے بلال کے سامنے لائے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تیری مرضی ہے کہ تم ابھی کہہ رہی ہو کہ مجھے بلال پسند نہیں۔ اللہ نے اور میں نے بلال سے اس کی مرضی پوچھی ہی نہیں، کیا پتا وہ تجھے پسند کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ بات سن کر وہ فوراً چیخ اٹھی اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے وہی بلال پسند ہے، میری معذرت قبول کر لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور آگے چل دیے۔ قربان جاؤں بلال تیری عظمت پر، قربان جاؤں بلال تیری کالی رنگت پر، تو نے کتنا نصیب پایا، تو نے کیا عظمت پائی۔ حضرت بلال وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رسی پکڑ کر آپ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تیری شان ہے مولا، تو جسے نوازتا ہے اور خوب نوازتا ہے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو اپنے پیارے گھر کی حاضری کی توفیق دے اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ ہم مر رہے ہوں تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کر دینا اور مشکل حالات میں بھی اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔